میں کرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کہیے گا حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں ذرا تفصیل سے لوگوں کو بتائیے کہ کیا شخصیت تھی وہ۔ نحمد رسول علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہ عالمہ جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا مقام و مرتبہ، اس کی کیا شان کیا عظمت بیان کی جائے۔ قرآن مجید برہان رشید یہ بات ارشاد کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کو آپ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ آگے بڑھیے تو قرآن مجید فرقان حمید ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ کی برات اور عظمت کو بیان کرتا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لہم، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت یا الزام کسی نے لگایا تو اس الزام کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دیا کہ یہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے۔ عائشہ پاک اور صاف ہے، یعنی عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ آئی تو آپ کی عمر تقریباً 16 برس ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی رخصتی ہوتی ہے 18-19 برس کی عمر میں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھ رہی ہیں، اپنے گھر میں بھی سیکھ رہی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سیکھ رہی ہیں، اور وہی دین امت تک پہنچا رہی ہیں۔ آج اگر ہمارے خواتین کے مسائل گھریلو جو چیزیں ہیں، جو آدھا دین ہے تقریباً، وہ ام المؤمنین جناب حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے، جو جناب سیدہ زہرا پاک نے بیان کیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، آج لوگ جھگڑے کی بات کرتے ہیں نا اہل بیت اور صحابہ میں، حضرت عائشہ سے پوچھا جاتا ہے آپ بتائیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ نے کہا فاطمہ، کہا نہیں مردوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، کہا ان کے شوہر علی۔ اب یہی سوال حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا، آپ بتائیے رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ انہوں نے کہا عائشہ۔ کہا نہیں مردوں کی بات ہے، کہا ان کے بابا سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ ہے محبتیں۔ آج ہمیں نفرتوں کی دیواریں گرا کر ان محبتوں کو عام کرنا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے لیے یکجا اور یک زبان تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی کیا کیا بات ہم کریں کہ آپ دیکھیے یہاں گھروں میں رہنے والی، چونکہ میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، آج ہمارے شوہر حضرات جو گھروں میں مرد ہیں وہ عورتوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کو شاید عیب سمجھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کچن میں آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے، حضرت عائشہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور حضرت عائشہ عید کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، باہر وہ بدو بچے جو مضافات مدینہ سے آئے وہ کھیل رہے تھے، تو پیچھے سے حضرت عائشہ آ گئی اور حضرت عائشہ نے دیکھنا شروع کیا، تو رسول خدا نے پوچھا عائشہ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں۔ حضور کے کندھے پر سر رکھ کر وہ مسلسل اس کھیل کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ رسول خدا کھڑے رہے، خاتم النبیین، اللہ کے رسول۔ اور جب حضرت عائشہ خود پیچھے ہو گئی تو حضور نے کہا کہ عائشہ بس دیکھ لیا، یہ اور دیکھنا ہے۔ یہ ہے انداز محبت کے، یہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق، اور امت کی عورتوں کے لیے وہ رول ماڈل ہیں، وہ مشعل راہ ہیں۔ آج ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں رسول خدا کے ساتھ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوتا ہے تو وہ بھی حجرہ عائشہ میں ہوتا ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رسول خدا نے دیگر ازواج سے اجازت لے لی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور حضرت عائشہ نے آخری وقت میں نبی علیہ السلام کو مسواک اپنے دانتوں سے نرم کر کے دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کیا۔ یعنی یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ مقام اور یہ مرتبہ، کیا کیا بات کریں ام المومنین جناب حضرت عائشہ کی۔ اللہ ہم سب کو حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب۔ صاحب آپ فرمائیے ام المومنین کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا۔ 17 رمضان مبارک ہے، سن 58 ہجری یعنی 58 ہجری 17 رمضان کو آپ کی وفات کی تاریخ ہے ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، اور ظاہر ہے کہ ضعیفی کا وہ وقت تھا، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت ساری تقریباً 2210 احادیث
ام المومنین بی بی عائشہ سے نقل ہیں تقریباً. اور اگر آپ ان میں دیکھیں تو کئی سو احادیث وہ ہیں جو اہل بیت سے متعلق ہیں. جو اہل بیت کی شان اور عظمت روایات تاریخ میں موجود ہیں وہ ام المومنین بی بی عائشہ سے نقل ہے. اگر آپ پیچھے جا کر کے دیکھیں گے تو ان تاریخ کو بیان کرنے والے، ان احادیث کو بیان کرنے والے، اہل بیت کی شان اور عظمت کو بیان کرنے والی کہ روایات کو اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر روایت بی بی عائشہ سے ہیں. اب بہت ساری مثال کے طور پر مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ بات کہاں سے آئی؟ بی بی عائشہ سے روایت. بی بی عائشہ سے، چونکہ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا، خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، وہ جب بڑے غور سے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو پوچھا، بابا آپ اتنے غور سے جو ہے نا وہ مولا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ وہ روایات ہیں جو ام المومنین بی بی عائشہ سے ہیں. اچھا، اور 43 سال تک زندہ رہی رسول کے وصال کے بعد؟ جی ہاں، تو تقریباً بہت کچھ یعنی زندگی ان کی رہی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بہت امت کو کچھ ملا. دیکھیے اصحاب کو ملا. انسان اگر سیکھنا چاہے تو اس گھرانوں سے، ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں، اور جتنا چاہے لینا آپ لے سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جس وقت مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی ہے اس وقت بھی ام المومنین بی بی عائشہ نے خطبہ دیا. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مولا کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے بہت عرصے کے بعد باہر آ کر کے انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے بیان کیا، ان کا لعنت ملامت کی ان سب پر، ان کا کمبختوں تم پر لعنت ہو، تم نے جو ہے وہ آج علی کو نہیں، آج تم نے دین کو قتل کر دیا. یہ کردار ان کا تھا. مجھے آپ مجھے بتائیں ان کے جو ٹائٹلز ہیں، حمیرہ بھی ان کا ٹائٹل، صدیقہ بھی، طاہرہ بھی، فقیہہ بھی، ان ٹائٹلز کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیے، ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب کا. ایک کاش کہ ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں اس طرح کے علماء ہوں جو کھل کر جناب حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں اور جناب حضرت سیدہ طیبہ عائشہ کی شان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف، صرف ایک طرف نہیں، دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کی عظمتیں تو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں. دونوں ایکسٹریم سے چل رہے ہیں. حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ ابوبکر صدیق نے بیان کیا ہے. تو دوسری جانب اہل بیت ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا. جہاں تک آپ نے جو ان کے القاب ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو دیکھیے آپ طیبہ ہیں تو آپ کی طہارت اور عفت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. آپ فقیہ ہیں، مسائل کا استنباط لوگ آپ سے کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ دروازہ عائشہ پر آتے ہیں. اے ام المومنین، 2 جگہیں جہاں صحابہ جاتے تھے اور آج یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. جب کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ در علی پہ جاتے. اے مولا علی، آپ سب سے بڑے عالم ہیں، آپ بتائیے. اور حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں لولا علی لا کا عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے. اور دوسرا دروازہ